اسرائیل امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، ہم سب نے متحد ہو کر دنیا کو پیغام دیا کہ ہم امن کے دائی ہیں، عالمی برادری جارحیت رکوانے میں مدد کرے۔ نتن یاہو نے نسل کشی کی پالیسی جاری رکھی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا OIC کے اجلاس سے خطاب، استنبول میں OIC کا اجلاس جاری، ایران اور ترکیہ سمیت مختلف ملکوں کے 40 سفارتکار شریک، وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کی جانب سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ چیئرمین OIC کا منصب 3 سال کے لیے ترکیہ کو مل گیا۔ نئے چیئرمین OIC وزیر خارجہ ترکیہ حکان فیدان نے کہا کہ اسرائیل اس وقت ایران پر حملہ آور ہے، ہمیں غزہ اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، مسلم امہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، غزہ میں جاری کشیدگی فوری ختم ہونی چاہیے، اسرائیل خطے میں عدم استحکام کا سبب بن رہا ہے، ایران اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اور میئر کراچی کا شہر میں ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے وفاقی وزیر تجارت کو خط لکھا، پاکستان کی مجموعی برآمدات میں سب سے بڑا حصہ کراچی کا ہے، کراچی کو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے کوئی خاطر خواہ رقم نہیں ملی، وفاق کی جانب سے کراچی کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈز کی مد میں کراچی کے لیے خصوصی رقم مختص کی جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فرانس کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، یورپی طاقتوں اور ایران کے درمیان جوہری ہتھیاروں سے متعلق مذاکرات کو تیز کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ فرانس کے صدر نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ جنگ سے نکلنے اور بڑے خطرات سے بچنے کا راستہ موجود ہے، یورپی شراکت داروں کی قیادت میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں تیزی لائیں گے۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، ایران کو سویلین جوہری پروگرام کا حق حاصل ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا روس ایران کو پرامن جوہری توانائی کی ترقی میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن بولے نتن یاہو اقتدار بچانے کے لیے ایران سے جنگ کرنا چاہتے تھے، ایران پر حملوں کی مخالفت کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ جنگ روکنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میڈیا میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے، میں نے مارچ میں واضح طور پر کہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہ تلسی گبارڈ کا بیان سامنے آ گیا، اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ فریق یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار ایک ہفتے میں بنا سکتا ہے اگر وہ ایسا کرنا چاہے۔ میرا اور صدر ٹرمپ کا ایک ہی موقف ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کے درمیان اختلافات کی خبریں تھیں۔ امریکن صدر نے تلسی گبارڈ کی ایران کے حوالے سے رپورٹ کو غلط قرار دیا تھا۔ تہران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتے ہیں، ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو، کہا پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے، پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ تلسی گبارڈ کا بیان غلط قرار۔ حکومت پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبل انعام 2026 دینے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی مداخلت سے خطے میں جنگ ٹل گئی، ورنہ تنازع سے خطے میں تباہ کن نتائج ہوتے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیصلہ کن سفارتی مداخلت اور کلیدی قیادت کے اعتراف میں نوبل انعام ملنا چاہیے۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی جو علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی، دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے آپریشن بنیاد مرصوص کیا۔ مسئلہ کشمیر کے حل میں صدر ٹرمپ کی مخلصانہ پیشکش بھی قابل تعریف ہے۔ امید ہے صدر ٹرمپ علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران بشمول غزہ میں انسانی المیہ اور ایران میں بگڑتی ہوئی کشیدگی میں ٹرمپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ دفتر خارجہ نے بھارتی میڈیا کے سیز فائر سے متعلق دعوے مسترد کر دیے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان نے نہ تو جنگ بندی کی درخواست کی ہے نہ ہی خواہش ظاہر کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ پاکستان نے صرف اپنے دفاع کا حق استعمال کیا۔ ترجمان نے بتایا کہ جنگ بندی میں سعودی عرب اور امریکہ نے کردار ادا کیا۔ 10 مئی کی صبح بھارت نے سیز فائر کی خواہش ظاہر کی، جس پر پاکستان نے امریکی اور سعودی رابطوں کے بعد رضامندی دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ثنا یوسف کی رہائش گاہ آمد۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا لواحقین سے اظہار تعزیت، کہا کہ ثنا یوسف کا قتل ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے، ملزم کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے، کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دی جائے گی، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ذمہ داری سے استعمال ہونا چاہیے۔ متوسط آمدن والے افراد ہماری معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ہم خود اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی جھیلتا ہے اور ٹیکس بھی دیتا ہے۔ صرف 1% انکم ٹیکس کا نفاذ اس امر کا علامتی اور عملی اعتراف ہے۔
बजट में सबसे ज्यादा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला जाता है। हमें एहसास है तनख्वाहदार तमाम मुश्किलात का सामना करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला रिलीफ वक्ती नहीं है। आइंदा माली साल के बजट में उन्हें रिलीफ देने की कोशिश की है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। कहा बजट में विजन का फुकदान है, असल बोझ टैक्स दहंदगान पर डाला गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी की मुखालिफत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, खत सामने आ गया है, 26वीं तरमीम केस के फैसले तक आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी ना की जाए। 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, तवक्को थी कि अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा।